کیا تمہیں اس نے مارا تھا؟ خان نے زرش سے پوچھا تھا، جس نے فورا اپنا سر ہلایا تھا۔ ایک اور زوردار تھپڑ خان نے شاکر کے مارا تھا۔ ادھر آؤ اور اسے جتنا مارنا ہے مار لو، ان جیسے کیڑوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زرش کانپتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اس نے کئی تھپڑ غصے سے شاکر کے مارے تھے۔ اپنے باپ کی موت کو یاد کرتے اس نے زمین پر بیٹھے شاکر کو اچھی خاصی ٹانگیں ماری تھی۔ جب شاکر نے بیچ میں اسے روکنا چاہا تھا تو خان نے اپنے ہاتھ میں موجود گن زور سے اس کے سر پر ماری تھی۔ تم مارتی جاؤ، زرش کو رکھتے دیکھ کر خان بولا تھا، اور پھر لاتعداد ٹانگیں مکے اور تھپڑ زرش نے شاکر کے مارے تھے۔ جب وہ مار کر سائڈ پر ہوئی تھی تو خان اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے بالوں کو سختی سے مٹھیوں نے جکڑتے خان نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جو سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی پھٹ چکے تھے۔ تم نے یزدان خان کی محبت کو چھوا تھا، اگر میری جگہ وہ ہوتا تو شاید تمہاری کھال ادھیڑ دیتا، مگر اس کی جگہ میں وہ، اس لیے اس سے بھی بدتر سزا میں دوں گا۔ جاؤ ایک باؤل میں گرم پانی لے کر آؤ۔ خان کے حکم پر ایک شخص تیزی سے پانی گرم کر کے لایا تھا۔ شاکر نڈھال سا اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر یہ پانی گراؤ۔ خان کے حکم پر فورا شاکر کے ہاتھوں پر گرم پانی گرایا گیا تھا، جس سے تکلیف سے اس کی چیخیں صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اس کی ہاتھوں کی جلد بھی شدید سرخ پڑ گئی تھی، اور تم اپنی بیلٹ نکال کر 23 بار اس کی کمر پر مارو۔ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے دور کھڑے ایک آدمی سے خان نے کہا تھا۔ وہ جھٹ سے اپنی بیلٹ نکالتا شاکر کے پاس آیا تھا اور اس کی کمر ادھیڑنے لگا تھا۔ دوبارہ پانی گرم کر کے لاؤ اور اس کی کمر کے زخموں پر ڈالو۔ اس کی زخمی کمر کو دیکھ کر وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ شاکر درد سے تڑپ رہا تھا۔ زرش سے اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بس شاکر کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح ٹارچر کرنے کے بعد خان نے اس کے سر میں گولی اتارتے اس کا کام تمام کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے رشید کو بھی مار دیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص خان کا یہ روپ دیکھ کر باقاعدہ کپا رہے تھے۔ وہ زرش کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا تھا۔ زرش بھی کانپتی ٹانگوں سے تیزی سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ زمل پریشانی سے شہر میں چکر کاٹتی زرش کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مختلف دائیں پڑتی زرش کی حفاظت کی دائیں کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک زرش گھر نہیں پہنچی تھی، جس سے اسے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب دروازہ بجتا سن کر وہ اپنی چادر لیتی تیزی سے دروازہ کھولنے گئی تھی۔ زرش کو دیکھتے ہی اس نے زور سے خود میں بھیجا تھا۔ اس کی بے اختیار نگاہیں خان سے ملی تھیں، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خان کو اس کی سرخ آنکھیں ایک پل کو مسحور کر گئی تھی۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے زرش کو اندر جا کر فریش ہونے کا کہا تھا اور خود خان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے چلی جانا، اس کے بعد تمہاری بہن کی حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو تم دونوں کو بس یا ٹرین اسٹیشن چھوڑ سکتا ہوں۔ خان سرد سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم لوگوں کی اتنی مدد کی، اور ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ کے 1 لاکھ آپ کو دینے ہیں یا بینک میں ڈپازٹ کروانے ہیں؟ زمل نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے جواب دیتا واپس مڑ گیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمن کی نظروں نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا، مگر پھر اپنا سر جھٹک کر وہ تیزی سے اندر گئی تھی، اور آدھے گھنٹے بعد وہ ٹرین اسٹیشن موجود تھے۔ وہ لوگ لاہور جا رہے تھے، اپنی پھپھو ماجدہ کے پاس۔ زرش کا اپنے جیسا سوجا گار دیکھ کر زمل کو شدید غصے آیا تھا، لیکن زرش نے جب اسے شاکر کا حشر بتایا تو وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ ایسے برے لوگوں کا برا ہی انجام ہوتا ہے، وہ زرش کی ساری بات سن کر بولی تھی۔ 18.5 گھنٹے کے سفر کے بعد زرش اور زمل لاہور پہنچی تھی۔ وہاں سے ان کی پھپھو ماجدہ کے گھر تک کا سفر آدھے گھنٹے میں وہ طے کر کے پہنچ چکے تھے۔ زمل نے ان کے گیٹ پر بگ دی تھی جب ماجدہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ زمل اور زرش کو دیکھ کر وہ کچھ خاص خوش دکھائی نہ دے رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، دونوں نے جھٹ سے سلام کیا تھا۔ ماجدہ بیگم ان کے سلام کا جواب دیتی انہیں اندر لے آئی تھی۔ ان کا گھر 5 کمروں پر مشتمل تھا، جن میں سے ایک کمرہ ان کے بیٹے رمیز کا اور ایک کمرہ ماجدہ بیگم کا تھا۔ ان کے شوہر 3 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے گھر میں صرف 2 لوگ ہی رہتے تھے۔ رمیز سرکاری ٹیچر تھا جو اسکول میں پڑھاتا تھا، وہ اپنے کام پر گیا تھا، تبھی اس وقت صرف ماجدہ بیگم گھر پر موجود تھی۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، تب تک تم لوگوں کے کھانے کے لیے میں کچھ بنا دیتی ہوں۔ ماجدہ بیگم کے بولنے پر زمل جھٹ سے جوابہ بولا تھی۔
پھکو آپ رہنے دینے میں ہاتھ دھو کر بنا دیتی ہو۔ تھکاوٹ سے اس کا اندر دکھ رہا تھا، مگر وہ ماجدہ بیگم پر زحمت نہیں بننا چاہتی تھی۔ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، ماجدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ زمل ان کی بات پر عمل کرتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں کھکو کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی اپنے اوپر گزری آپ بیتی سنا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر کھکو نے ناگواریت سے زرش کو دیکھا تھا۔ تمہاری اس بہن کے لچھن ہی ٹھیک نہ ہوگی، تبھی تو وہ بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوگا۔ کھکو کی بات زمل کو سخت ناگوار گزری تھی۔ زرش من نیچے کر کے اپنے آنسو روکنے لگی تھی۔ کھکو کی بات اسے کسی تمانچے کی طرح لگی تھی۔ کھکو آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ زمل نے فورا اعتراض کیا تھا۔ ارے ایسی بیٹیاں خدا کسی کو نہ دے جو ایک ہی دن میں اپنے باپ کو نگل گئی اور ساتھ ہی طلاق یافتہ کا دھبا لگوا کر پتہ نہیں کتنے رے بردوں کے ساتھ 2 دن گزار کر آئی ہوگی، اور اب کوئی بھی تم جیسی طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ کھکو کی زہریلی باتیں سن کر زمل جہاں حیران ہوئی تھی وہاں ہی وہ خود کو کچھ بھی تلخ بولنے سے بمشکل روکتی بولی تھی۔ کھکو ابا کی موت میں زرش کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے اسے کچھ مت کہیں، اور رہی بات طلاق یافتہ کی یا غیر مردوں کے پاس رہنے کی، تو ایک بات میں بتا دوں آپ کو، مجھے میری بہن کی پاکیزگی پر کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی ہم یہاں رہیں تو آپ بتا دیں، میں اپنے اور زرش کے رہنے کا انتظام کہیں اور کروا لیتی ہوں۔ وہ آخر میں خود کو روکنے کے باوجود تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے روتی ہوئی زرش کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی کمر سہلانے لگی تھی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ یہاں رہو، کھکو سخت لہجے میں بولی تھی۔ زمل ان کا جواب سنتی زرش کو اپنے ساتھ دوسرے روم میں لے گئی تھی۔ کھکو جہاں پہلے زمل کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی، اب وہاں ہی انہیں زمل کا کردار میں بھی خوب دکھائی دینے لگا تھا۔ وجہ کیا؟ واقعی ابا میری وجہ سے؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر رو پڑی تھی۔ زرش ان کی موت کا وقت مقرر تھا۔ یہ ایک طرف حقیقت ہے کہ ابا کا سایہ ہم پر نہیں رہا، مگر ان کی موت میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کھکو کی فضول باتوں کو سر پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سر چومتے زمل نے اسے سمجھایا تھا۔ دن یوں ہی بے کیف گزرنا شروع ہو گئے تھے۔ زمل گھر کا سارا کام کرنے لگی تھی۔ زرش کا ایڈمیشن دوبارہ کالج میں کروا دیا گیا تھا، جس سے اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ ماجدہ بیگم نے زرش کو کالج میں داخل کروانے پر کافی اعتراض کیے تھے، مگر زمل نے ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے رمیز سے بول کر زرش کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کھکو نے اپنے بیٹے کا دھیان دن بدن زمل کی طرف ہوتے دیکھ کر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ امیر آپ نے کہا تھا کہ آپ میری شادی زمل سے کرے گی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ باہر میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی ہے؟ رمیز نے حیرت سے ماجدہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ تمہیں اب میں کیا بتاؤں رمیز، ان دونوں کے کردار میں جھول ہے، اور میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی جس کے کردار کی پاکیزگی کبھی ہمیں معلوم نہ ہو۔ کھکو اسے زمل کی بتائی گئی ساری باتیں بوجھ گزار کر کے آخر میں بولی تھی۔ ٹھیک کہا ہے، امیر نے ایسی لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے باہر سے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈ لے، رمیز نے حامی بھرتے کہا تھا۔ وہی رمیز جو زمل اور زرش سے خوشگوار لہجے میں بات کرتا تھا، اب وہی اپنی ماں کی باتیں بتانے کے بعد انہیں تک نہ لگاتا تھا۔ اگر زرش یا زمل اس کو کسی کام سے بلا بھی لیتی تھی تو وہ تلخ ہو جاتا تھا۔ رمیز کے رویے کو دیکھتے زمل نے جو بھی چیز لینی ہوتی تھی وہ خود اکیلی یا زرش کے ساتھ جا کر لے آتی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر کھکو نے رمیز کی شادی کر دی تھی۔